اندر اٹھا بیٹھا کر، تو اگر نچلی نیچ سوچ والوں کے اندر بیٹھے گا، گالی گلوچ کرنے والوں کے پاس بیٹھے گا، گندی بازاری زبان بولنے والوں کے درمیان اگر بیٹھے گا تو ویسے ہی ہو جائے گا جیسے وہ لوگ ہیں، اور تو بازاری ہو جائے گا۔ تو نپائی زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ۔ تو یہ جو ہے نا اقبال کہہ رہے ہیں کہ بال زاغاں راہ بگورستان برت، کہ جو بال ہیں کوے کے وہ اس قابل ہیں کہ دفنا دیے جائیں۔ بال زاغاں راہ بگورستان برت، کہ قبرستان کے اندر جو ہے نا ان کو دفنا دینا چاہیے، جو ہے نا کوے کے بالوں کو، کیونکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے کوے کو کوا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے باز کو پرندوں کا شہنشاہ بنایا۔ یہ جو ہے نا مطلب کہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی بڑا گریڈیشن رکھا ہے، جو ہے نا مطلب کہ وہ کیوں بولتے ہیں شیر کو جنگل کا بادشاہ، اس کے اندر وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں بادشاہت کی، اس لیے اس کو جو ہے نا وہ جنگل کا جو ہے نا بادشاہ قرار دیا گیا۔ تو یہ ہے تقدیر کہ بال زاغاں راہ بسلطان برت اور بال زاغاں راہ بگورستان برت۔ اس کے بعد اور ایک مثال بڑی بہترین دیتے ہیں مولانا روم، اور میں جو ہے نا مطلب کہ یہ تقریر میں ایک مرتبہ ہمارے جو ہے وہ ٹیکنیکل یونیورسٹی برلن میں بھی میں نے کیا تھا اس موضوع کے اوپر، اور وہاں پہ جب میں نے مولانا روم کی جو ہے ایک جو آپ کے جو مضامین ہیں مولانا روم کے مضامین رومی، اس کے اندر انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ جو کہ انسان کتنا قادر ہے اور کتنا مجبور ہے، یہ ایک انسٹنکٹ ہے میرے بھائیوں۔ انسٹنکٹ اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ رکھی ہے، اور اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ نفسم وما سواہا، انسان نے انسان کو پیدا کر کے کیا کیا کہ اس کے نفس کو ہموار کیا۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی فارمر ہے، کوئی بھی کسان ہے، زمین کو بیج پیرنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ زمین کو ہموار کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے نفس کو ہموار کیا۔ وہ نفسم وما سواہا، اس کے بعد کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے اوپر فجور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے، اس کے اوپر القاء کر دیا، الہام کر دیا اس کے اوپر۔ اسی لیے آج کسی انسان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے۔ یہ فطری طور پہ ایک انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ آپ کھڑے رہ کے کسی کو گالی دیجئے، 10 آدمی بولیں گے کہ نہیں یہ جو ہے نا مطلب کہ یہ فعل انتہائی جو ہے نا بیہودہ فعل ہے، اور آپ ایک کھڑے رہ کے ایک غریب کی مدد کیجئے، ایک کو جو ہے نا مطلب کہ وہ ایک کو دیکھ کے جو ہے نا وہ بہترین بات کہیے، سلام کریے، تو لوگ بولیں گے کہ ہاں یہ جو ہے نا مطلب کہ یہ چیز ہے جو انسان کو مطلوب ہے۔ تو یہ اور چوری کرنا بری بات ہے، یہ ہر انسان کو معلوم ہے، چاہے ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، مسلمان ہو، کوئی ہو، جو ہے نا بچہ ہو بڑا ہو، ہر چیز جو ہے نا مطلب ہر ایک کو معلوم ہے کہ چوری کرنا بہت بری بات ہے۔ یہ دراصل اس الہام کا نتیجہ ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کے نفس کے اوپر کر دیا ہے پیدا کرنے سے پہلے۔ اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا جو ہے نا مطلب کہ وہ ہے۔ اسی طریقے سے جیسا ایک مچھلی کے بچے کو اللہ نے تیرنا سکھایا، مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔
یہ میرا مشاہدہ ہے کہ میں عمان میں جب کام کرتا تھا تو وہاں پہ یہ ٹرٹلز جو ہے نا یہ بہت زیادہ تانبیل جو ہے نا وہ بہت بڑے بڑے تانبیل ہوتے تھے. تو میں وہاں گیا الاشخرا ایک جگہ ہے, وہاں پہ تانبیل آ کے انڈے دیتے ہیں. تو بیچ کے اوپر تانبیل آ کے انڈے دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنا جو ہے نا سمندر کے اندر واپس. وہ جو بھی انکیوبیشن ٹائم ہے ان کا, انڈے ہیچ ہونے کا جو وقت ہے وہ نکلتے ہیں سارے جو ہے نا وہ نکلتے ہیں انڈے میں سے جو ہے نا بچے وہ سوراخ کر کے باہر آتے ہیں, اور کوئی بھی جو ہے نا وہ لینڈ کی طرف نہیں جاتا ہے, پورے کے پورے سمندر کی طرف جاتے ہیں. یہ راستہ کون دکھایا ان کو؟ وہیں سجدہ کیجئے آپ اللہ کی رحمت کے اوپر, اللہ کی جو ہے نا مطلب کہ شان تخلیق کے اوپر. جو چیز بھی پیدا کی انتہائی بہترین پیدا کی, اور آپ جو ہے نا مطلب کہ وہ ویسی ہی انسان کو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, اور بتا دیا انسان کو قرآن مجید میں وہ خلق الانسان ضعیفا, کہ میں نے انسان کو انتہائی ضعیف پیدا کیا ہے. جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں, جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے, ان سب کے اندر سب میں ضعیف بچہ انسان کا ہوتا ہے, اور بعد میں وہ چنگیز و فخور بن جاتا ہے, اور اپنے پہ اس کو جو ہے نا بڑا اپنی طاقت کے اوپر, اپنی قوت کے اوپر, اپنے اقتدار کے اوپر. اسی بات سے کسی نے بہت خوب بڑا پیارا شعر ہے, کس کا ہے مجھے نہیں پتا, یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں, یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں, یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا. سمجھے آپ؟ یہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج جتنے ڈکٹیٹر ہیں سارے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کا اقتدار ہمیشہ رہے گا. ارے میرے بھائیوں, یہ اقتدار چند دن کے لیے اللہ نے جو ہے نا مطلب کہ تمہیں تھما دیا ہے. مت جو ہے نا اپنے اتنے جو ہے نا مطلب کہ وہ سرکشی کے اوپر جو ہے نا, مگر انسان سمجھتا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو ہے مولانا روم نے ایک بڑی بہترین مثال دے کے جو ہے سمجھائی کہ یہ جو انسٹنکٹ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے کون سی چیز اللہ نے ہمیں مجبور کیا ہے اور کس جگہ ہم کو مختاری دی ہے, وہ ہمارے نفس کے اندر خود موجود ہے, ہم کو خود سمجھ میں آ رہا ہے. چوری کرتے وقت چور کو خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں, میں چاہا تو نہیں بھی کر سکتا ہوں, یہ میری قسمت میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ میں چوری کروں. تو میرے بھائیوں, یہ جو ہے نا چیز ہے کہ انسٹنکٹ جو ہے جو یہ ہے, اس کو یوز کرتے ہوئے مولانا روم بول رہے ہیں کہ دیکھو کہ جانوروں کے اندر تک اللہ نے یہ انسٹنکٹ دی ہے. مثال دیتے ہیں, کیا پیاری مثال ہے. میں تو جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ میں اور ہمارے سارے دوست جو ہے نا ٹیکنیکل یونیورسٹی میں جتنے اس دن وہ میرا لیکچر سننے کے لیے آئے تھے, سب بولے کہ کیا بہترین جو ہے نا وہ مثال دی ہے مولانا روم نے تقدیر کے معاملے میں, کہ ہمارا کنسپٹ آدھا کلیئر ہو گیا ہمارا. تو یہ جو ہے مثال وہ ہے, مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ ایک کتے کو بھی معلوم ہے. دیکھیے آپ مثال دے رہے ہیں, سو مولانا روم بول رہے ہیں کتے کو آپ پتھر ماریے, کتا لپک کے پتھر کو نہیں کاٹے گا, وہ آ کے اس انسان کو کاٹے گا جو اس کی طرف پتھر پھینکا. پتھر کو نہیں کاٹے گا کتا, اس کو معلوم ہے کہ کون قادر ہے اور کون مجبور ہے نا. بات سمجھ آئی گا جو ہے نا مطلب کہ وہ پورے طریقے کے اوپر بات سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے نا یہ انسان کے نفس میں رکھا اللہ تعالیٰ نے, اور اس کو جو ہے وہ بتایا کہ اس کتے کو بھی معلوم ہے کہ مارنے والا جو ہے نا وہ پتھر پھینکنے والا جو ہے نا مطلب کہ ذمہ دار ہے میرے کو چوٹ پہنچنے کا, یہ پتھر ذمہ دار نہیں ہے. اور وہ آ کے سیدھا سیدھا اس آدمی کو کاٹے گا جو ہے نا پتھر پھینکا ہے, پتھر کو نہیں کاٹے گا.
تو میرے بھائیوں، یہ تو تھی مولانا روم جنہوں نے جو ہے نا مطلب یہ، تو میں جو ہے وہ آج کا جو شعر میں نے عنوان رکھا کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ کیا پیارا شعر ہے، سارا جو ہے نا گٹھری باندھ کے رکھ دی اقبال نے۔ کہا کہ اے انسان، ارے پاگل انسان، تیری تقدیر تو شریعت محمدی کے اندر ہے، اور وہ گٹھری بنا کے اللہ نے تجھے دے دی ہے، یہ تیری تقدیر ہے، لے اپنی تقدیر کو یا تو سنوار لے یا جہنم میں چلے جائے اس کو فالو نہیں کر کے۔ یا تو اس کو فالو کر کے جنت کا مستحق بن جا، اس شریعت محمدی کو، یعنی تو اگر اس کا انکار کر اور اس سے سرکشی کر اور دوزخ میں چلے جا، یہ تیرے ہاتھ میں ہے۔ مگر تیری تقدیر تو جو ہے نا مطلب کہ وہ احکام الہی کے اندر باندھی گئی ہے۔ اس سے بہتر میرے بھائیوں اس مسئلے کے اوپر کسی نے نہیں جو ہے نا مطلب کہ وہ کہا۔ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، ہاں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فکس زندگی بنا دی ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں، کسی کا رزق بننا ہے تو رزق بن جاتے ہیں، کسی کو جو ہے نا چھاؤں دینا ہے تو دے دیتے ہیں، کسی کی پیٹ کی بھوک وہ کرنا ہے تو وہ کر دیتے ہیں۔ یہ سب ان کی تقدیر ہے اور وہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ ہر جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ایک کیڑے کو جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ رزق اس کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور کسی چڑیا کا رزق بنایا اور وہ آتی ہے اس کو کھا لیتی ہے۔ یہ پرندے کا جو ہے نا رزق ہے وہ کیڑا، اور کیڑے کا یہ رزق ہے کہ وہ جو ہے نا بن جائے کسی کا جو ہے نا کسی کا جو ہے وہ لقمہ بن جائے۔ یہ اس کی قسمت ہے، یہ اس کی تقدیر ہے۔ اسی واسطے اقبال کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ کہ یہ جو ہے وہ یہ چیز ہے میرے بھائیوں کی جو ہے اور ایک بات جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اقبال نے کیا کچھ کہا تقدیر کے تعلق سے، اور مولانا روم نے جو ہے وہ کیا کہا۔ ظاہر ہے کہ ابھی بہت سی جو ہے نا مطلب کہ چیزیں ہیں جو میں جو ہے وہ وقت کی وجہ سے پوری طریقے پہ آپ کے سامنے میں رکھ نہیں سکا، میرے متعلقہ جو حاصل ہے وہ، مگر ایک چیز میں آپ کو ضرور بتا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں جن کو ہم شیخ اکبر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ان کا لقب ابن عربی تھا، شیخ اکبر ابن عربی۔ ان کی جو ہے وہ ایک کتاب ہے نصوص الحکم۔ اس کتاب کے اندر ایک مضمون انہوں نے تقدیر کے اوپر بھی لکھا۔ وہ مضمون پڑھ کے اقبال اتنا متاثر ہوئے کہ اقبال نے اپنی جو ہے وہ ضرب کلیم کے اندر تقدیر کے عنوان سے اس کو جو ہے نا مطلب کہ ایک نظم لکھی چھوٹی سی۔ وہ نظم کیا ہے؟ ایک مکالمہ کی صورت میں اقبال نے ابن عربی کے خیالات کو ایک مکالمے کی صورت میں اقبال نے جو ہے بیان کیا ہے۔ مکالمہ کس کے درمیان ہے؟ اللہ رب العالمین کے درمیان، یزداں کے درمیان اور ابلیس کے درمیان، شیطان کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ اور وہ مکالمہ کیا ہے کہ ابلیس بول رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اس نظم کا جو ہے وہ تقدیر عنوان رکھا ہے اقبال، اور نیچے لکھا ہے کہ ابلیس و یزداں، اور ابلیس بول رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا بول رہا ہے؟ اے خدائے کن فکاں، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر،
اے خدائے کن فکاں، مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، میرے کو آدم سے کوئی دشمنی نہیں تھی. وہ زندانی یہ نزدیک و دور و دیر، کہ یہ جو ہے نا مطلب کہ وہ انسان جو ہے وہ میرے سامنے کیا حقیقت رکھتا ہے. وہ تو زمان و مکان کے اندر قید ہے انسان. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور واقعی اس کو زمان و مکان کے اندر قید کر دیا کہ وہ اس جو ہے نا مطلب کہ یہ نہ اس دونوں جو ہے نا مطلب کہ وہ آسمانوں کے درمیان سے نکل سکتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سورہ رحمان کے اندر بتایا کہ اے انسان تیرے کو میں نے جو ہے نا پیدا کیا اور اختار السماوات والارض سے اگر تو باہر نکلنا چاہتا ہے تو نہیں نکل سکتا. تو مگر یہ جو ہے نا مطلب کہ یہ کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے وہ ایک خاص عمر دینی تھی اس کو، اسی لیے اس کے لیے زمان پیدا کیا اللہ نے، اس کے لیے ٹائم پیدا کیا. اللہ تعالیٰ وقت کا خالق ہے. اور ایک طرف اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب کہ یہ زمین پیدا کیا، تو شیطان بول رہا ہے کہ میں جو ہے نا مطلب کہ وہ اے اللہ مجھے کوئی بیر نہیں تھا آدم سے، یہ تو زمین و یہ تو ٹائم اینڈ اسپیس کے درمیان جو ہے یہ گھرا ہوا انسان ہے، یہ معمولی سا انسان ہے، یہ نکل نہیں سکتا ہے ٹائم اور اس کی گرفت سے جو ہے وہ نہیں نکل سکتا باہر. میرے بھائیوں کسی وقت اور جو ہے نا وقت پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جو ہے نا گرفت سے باہر نکالا. معراج اسی کا دوسرا نام ہے. نہ وہاں وقت اس کے آپ کے اوپر جو ہے نا لاگو ہو سکا، نہ اسپیس جو ہے نا وہ مانے ہو سکی، نہ اسپیس نہ وقت. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے باہر نکال لیا. یہی معراج کی حقیقت ہے. اور یہ جو ہے لے کے گیا اللہ. اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا اور دروازے کی زنجیر میں جاتے وقت دروازہ بند کر رہا تھا، زنجیر ہل رہی تھی، میں واپس آنے تک ہلتی رہی، کوئی اس کی کچھ پہ جو ہے نا اثر اس کا نہیں ہوا، نہ وقت کا اثر ہوا نہ زمانے کا جو ہے نا اثر ہوا. تو میرے بھائیوں یہ جو ہے نا وہ چیز ہے، انشاءاللہ میں جو ہے نا کسی اور وقت پہ یہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے نا بات کروں گا. مگر شیطان بول رہا ہے کہ اے اللہ میں سجدہ اسی لیے نہیں کرا کہ تو نہیں چاہتا تھا کہ میں سجدہ کروں، اس لیے میں سجدہ نہیں کیا. اللہ میاں کو بتا رہا. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد؟ کہ انکار سے پہلے کھلا یہ راز تیرے اوپر یا انکار کرنے کے بعد کھلا ہے تیرے پہ؟ کہ تیری مشیت میں نہیں تھا کہ سجدہ کروں، میں تیرے کو جو ہے نا یہ کیا. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف مخاطب ہو کے یہ جو ہے نا مطلب کہ 4 مصرے کہتے ہیں. پستی فطرت نے سکھلائی یہ حجت اسے، پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اسے، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، تو نہیں چاہتا تھا کہ میں سجدہ کروں. یہ جو ہے نا یہ اس کی پستی فطرت ہے. دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ. میرے بھائیوں دودھ فارسی زبان میں دھوئیں کو کہتے ہیں، اور اپنا جو شعلہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شعلہ دیا تھا، مگر وہ یہ کہہ رہا کہ اللہ تو مجھے شعلہ نہیں دیا بلکہ تو مجھے دھواں دیا ہے. کہ اب یہ تیرے انٹرپریٹیشن کے اوپر میں چھوڑتا ہوں کہ اللہ تجھے شعلہ دیا یا تجھے دھواں دیا، یہ تو فیصلہ کر لے. اے انسان تو خود بھی فیصلہ کر لے. میرے بھائیوں یہ بڑے فلسفیانہ جو ہے نا مضامین ہیں، ان کو سمجھنے اور ان پہ گفتگو کرنے کے لیے انسان کو زندگی کا ایک بہت بڑا وقت جو ہے نا مطالعے کے اندر صرف کرنا پڑتا ہے. اللہ ہم سب کو مسلمانوں کو اللہ ان چیزوں کو سمجھنے اور ان کو دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.